السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. وقال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم كجسد واحد. وقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان. رواه المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. All compliments, all physical prayer and almighty worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, O my Lord, extend me my grace, is my task for me. Remove the impediment from my speech, so they may understand what I say. Rudruho Giriva Ashrayta Pishacha اب برہمان وشو یہی پیارو نام پر جام جہی تمم توریت رشتہا. اوم سہنا بھوتو سہنو بھنکتو سہویریم کرمامہے تیجسوناودی دوستو ما بدھشاوہے. برہماننتمنادی وشوکردجم ستیم پرم شاسوتم ودیا یسya سناتنی نگردے. اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی. صدر محترم اسٹیج پر معزز علماء کرام اور اس عظیم الشان جلسے کے پینل کے لیے جمع ہونے والے ہمارے غیر مسلمانوں، نوجوان ساتھیوں اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس جلسے کو سننے والی ہماری سماج کی زندہ ماں اور بہنوں،
بڑا ہی خوبصورت پروگرام منعقد کیا گیا ہے. بڑی محنت اور کاوش کے بعد یہ جلسہ یہ محفل منعقد کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی اس مل بیٹھک کو ہم سب کے لیے حشر کے میدان میں نجات کا ذریعہ بنائے. ساتھیوں اور دوستوں، بڑی اچھی باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی ہیں. ہم سب دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ باتیں جو بہت ضروری ہیں آپ لوگوں کے سامنے، بلکہ اس امت مسلمہ کے سامنے آنا بہت ضروری ہے. اس کا ایکسپلینیشن ہونا اور اس کا اسٹیٹس کا پتہ چلنا بہت ہی ضروری ہے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تمام انسانوں میں بہتر اور مناسب اور عزت دار کوئی طبقہ اس دنیا کے اندر انسانوں میں ہے تو وہ مسلمان ہے، وہ ایک ایمان والا ہے، حضرات مومنین ہیں. مگر آج حالت یہ بن گئی ہے کہ صرف ہمارے ایشیا مہادیپ میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا اور مظلوم اور مقہور قوم بنا دی گئی ہے. اس قوم کو جس قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑے اچھے الفاظ اور بڑی عزت سے نوازا. کہیں کہا قرآن کریم میں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. تم زمین میں ایسی قوم نہیں ہے، ایمان اللہ کی ذات پر ہے، اچھے اعمال کرتے رہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر تمہیں خلیفہ بنائے گا. اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کے نبی کے بعد 1924 تک دنیا کی کسی نہ کسی حصے میں اگر بادشاہت اور حکمرانی کسی قوم کی رہی ہے تو وہ قوم مسلم ہے. 1924 میں حکومت ٹوٹی تھی. سلطنت عثمانی، خلافت عثمانیہ کا زمانہ میں جو دور چلا تھا، 1924 سے آج تک پھر دوبارہ اس قوم کو سدھرنے کا موقع نہیں دیا گیا. اور آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ شاندار عزت دار جو حکومت رہی جناب محمد رسول اللہ سے لے کر 1924 تک، آخری حکومت، آخری نظام، آخری شان و شوکت اس زمین پر ایک ملک ہے ترکی. 1924 میں وہاں سے یہ نظام توڑ دیا گیا اور اس ریڑھ کی ہڈی کو توڑنے اور اس قوم کو کمزور کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ اور سب سے بڑی سازش کس کی ہے، ہمیں آج اس کا پتہ چلنا چاہیے. ہمیں نہیں معلوم ہے. ہم میں سے بہت سے مسلم، بہت سے ایمان والے ایسے ہیں جو ہماری ایمانی طاقت کو سلب کرنے کے لیے کون محنت اور کوشش کر رہا ہے ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے. میرے بھائیوں، اللہ نے آپ کے لیے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. تم ہی سپیریئر ہو اس دنیا میں، لیکن آج یہ قوم سپیریئر نظر نہیں آ رہی. یہ قوم مظلوم ہے،
یہ قوم مغرور ہے، یہ قوم کمزور ہے، بلکہ آج کی زبان میں اس قوم کے اندر انگریزی میں ایک شبد ہے، لوزر بنا دیا گیا ہے۔ اور اس قوم کے ذریعے سے اس قوم کو اتنا کمزور کیا گیا، وہ اس کمزور اور اس بدنام اور اس مغضوب علیہ قوم کے ذریعے سے اس عزت دار قوم کو بدنام کیا گیا، کمزور کیا گیا، جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ دنیا میں قوم ایسی بھی ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت تک، یوم القیامہ، قیامت کی صبح تک، when the world will be finished, will be destroyed، جب تک یہ دنیا ختم ہو جائے گی اس وقت تک اللہ نے اس قوم کے لیے کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ہمیشہ تمہارے ماتھے پر ذلت و مسکنت کی مہر رہے گی۔ اس قوم کے ذریعے سے اس عزت دار قوم کی توہین کی گئی ہے۔ آج دنیا کے اندر اس قوم کو کمزور بنایا گیا، اور وہ ذلیل اور وہ مغضوب علیہم قوم کون سی ہے؟ یہودی ہے۔ You can very easily count them، آپ بڑی آسانی سے اس کو گن سکتے ہیں اپنی انگلیوں میں۔ پوری دنیا میں ان کی تعداد کتنی ہے؟ صرف 1.5 کروڑ، 1 کروڑ تقریباً 40 سے 50 لاکھ کی آبادی ہے پوری دنیا میں یہودیوں کی۔ اور مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے پوری دنیا میں؟ تقریباً 2.25 اور 2 ارب، 170 سے لے کر 98 کروڑ، یعنی تقریباً 2.25 ارب مسلمان قوم ان انٹائر ورلڈ، پوری دنیا میں 190-95 ملکوں میں دنیا میں، اور ان کا سوا حصہ بھی نہیں ہے یہودی۔ پوری دنیا میں صرف 1.5 ارب، پوری دنیا میں ہر جگہ پر ہیں، تھوڑے تھوڑے بسے ہوئے۔ ان کی ایک بڑی تعداد، ان کی ایک بھیڑ 40 سے لے کر 60 لاکھ کی تعداد ان کی، وہ ملک اسرائیل میں بسی ہوئی ہے اس قوم کی۔ تو ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا مغضوب علیہم، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہم لوگ، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ کی نعمت کی بارش ہوئی، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا۔ مغضوب علیہم، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، بالاتفاق ٹوٹل حضرات مفسرین کا کہنا ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہے، والضالین سے مراد نصارہ ہے، حضرت عیسیٰ کو ماننے والے۔ حضرت عیسیٰ کو ماننے والوں میں 3 فرقے ہیں، کیتھولک، آرتھوڈوکس، سلطانیہ۔ وہ ایک الگ الگ ہے کہ کوئی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، اس میں سے کوئی حضرت مریم کو مانتا ہے، کوئی روح کو مانتا ہے، کیتھولک، آرتھوڈوکس، سلطانیہ۔ آرتھوڈوکس دنیا میں زیادہ پائے جاتے ہیں، ہمارے بھارت کے اندر کیتھولک بہت کم، آرتھوڈوکس زیادہ ہیں۔ 2 ہی کمیونٹی کے عیسائی میں کیتھولک، آرتھوڈوکس، سلطانیہ بہت کم ہے۔ نصارہ والضالین، مغضوب علیہم یہودی، دونوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں دونوں کے بارے میں بیان کیا، لیکن آج کی تاریخ میں پہلے نمبر پر یہودی ہیں اور دوسرے نمبر پر نصارہ ہیں۔
یہ دونوں دوست بھی نہیں ہو سکتے لیکن وقتی طور پر ایک دوسرے کی مدد کرتے. جس قوم کے لیے اللہ کہتا ہے یہ مجرم ہے اور یہ ذلیل ہے اور یہ رسوا ہے، لیکن آج کی تاریخ میں پوری دنیا کی اکنامک سسٹم، پوری دنیا کی ذریعہ معیشت کا پورا نظام اگر کسی کے قبضے قدرت میں ہے، کسی کے ہاتھ میں ہے تو وہ یہودی ہے. اللہ صاحب لفظوں میں کہتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، مہر لگا دی، ضربت علیہم ان کے ماتھے پر. یہی ترجمہ ہم نے پڑھا، یہی تفسیر پڑھائی گئی ہمیں جلالین شریف میں. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور رسوائی قیامت تک ان کے ماتھے میں ڈال دی گئی. دو واضح لفظوں میں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ رسوائی ان کے ماتھے پر اور مغضوب علیہم. اور آپ کے لیے، ہمارے لیے، مسلمان کے لیے کیا کہا؟ وہ سماکم المسلمین، نام اللہ نے رکھا اور جس پر عمل کرتے ہیں، جس دھرم پر، اس دھرم کو اللہ نے پسند کیا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور تو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، یہ سب سے بڑی سرٹیفکیٹ ہے اس قوم کی پیوریٹی کی، اس قوم کے بلند ہونے کی. جس کو راشٹرپتی اگر ایوارڈ دے دے، ریوارڈ دے دے، میڈل مل جائے جس کو، تو دنیا کے نظروں میں وہ ملک کے پورے ملک میں چمکتا ہے، وہ شان سے، عزت سے ان کا نام لیا جاتا ہے کہ نہیں بھائی ان کو فلاں ایوارڈ سے نوازا گیا ہے اور راشٹرپتی کے ہاتھوں سے سمانت ہے. یہاں پوری دنیا کا پالنہار اللہ تبارک و تعالی وہ کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. مجھ سے پہلے بھی حضرت مولانا نے تقریر کی اس کے اوپر، بہت اچھا خطاب ہوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. لیکن there is a small condition, you will be continue, you will be مومن ان کنتم مؤمنین، تمہیں مسلمان بن کر رہنا ہوگا. ایک طرف اللہ کا پیغام آپ کے لیے کہ یو آر سپیریئر، دوسرے طرف ایک قوم ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ وہ ذلیل اور رسوا قوم ہے. لیکن اس قوم کی حالت کیا ہے؟ اس قوم کی حالت یہ ہے کہ بچیاں مرتد ہو رہی. اس قوم کی حالت یہ ہے کہ ان کے اذانوں پر پابندی ہے. اس قوم کی حالت یہ ہے کہ ان کی ٹوپی اور داڑھی کو دیکھ کر ٹارگیٹ کیا جاتا ہے. اس قوم کی حالت یہ ہے کہ ان کی تعلیم گاہ مدرسوں کو بند کیا جا رہا. 903 مدرسے has been closed permanently in Assam state. 903 مدرسے بند کر دیے گئے. اس قوم کی حالت یہ ہے کہ بڑے بڑے لیڈران منہ میں لولی پاپ لے کر بیٹھے ہوئے. اس قوم کی حالت یہ ہے ایک ایمان ایک کلمہ ہونے کے باوجود نہ معلوم کتنی تنظیموں اور فرقوں میں بٹی ہوئی یہ قوم. اس قوم کی حالت یہ ہے نماز ایک، روزہ ایک، زکوٰۃ ایک، سب کچھ ہے. تعلیم کے میدان میں یہ قوم زیرو ہے. اس قوم کی حالت یہ ہے کہ 700 عیسوی سے لے کر 1100 عیسوی تک دنیا کے نظام کو اگر کسی قوم نے بدلا، ایجوکیشن اور تعلیم کے ذریعے سے اس قوم کے افراد نے بدلا. اور آج حالت یہ ہے کہ ہمارا بچہ سلمان خان کا نام تو جانتا ہے، جوان فلم کی ہسٹری تو جانتا ہے، اور نہ معلوم کون کون سے ویب سیریز کے نام جانتے ہیں، لیکن انہیں محمد رسول اللہ کی سیریز انہیں یاد نہیں. نبی پاک علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے بارے میں انہیں پتہ نہیں. ہمارے جوانوں کے حضرت علی کے بارے میں پتہ نہیں. ہمارے جوانوں کو حضرت عثمان کے بارے میں معلوم نہیں. ہمارے نوجوانوں کو
حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں پتہ نہیں، ہمارے جوانوں کو معاذ بن معوذ کے بارے میں پتہ نہیں، جو 13 اور 14 سال کی عمر میں اس امت میں فرعون ابو جہل کا خاتمہ کیا تھا اور ان کو گھوڑے سے نیچے اٹھا کر اس کو پٹک دیا تھا تلوار مار کر۔ ہمارے جوانوں کو صرف سوشل میڈیا، بہترین کیمرہ فون سے موبائل میں، اس کے ذریعے سے سیلفی لینا اور پھر فوراً فارورڈ کر دینا، فوراً گروپ بنا کر بھیج دینا، کیا ملتا ہے بتاؤ ذرا؟ مجھے یاد نہیں ہے اپنی لائف میں نے کبھی بھی شوق سے سیلفی لے کر میں نے اس کو نشر کیا ہو، آگے بڑھایا، مجھے یاد نہیں ہے، نہ میرا شوق۔ آج تک شوق سے ہم نے کوئی بھی اپنی موبائل سے میں نے اپنا یا کسی کے ساتھ میں نے فوٹو نہیں لیا۔ نو نیڈ، ضرورت نہیں ہے۔ جس پر محنت کرنا ہے ہمارے لوگ اس پر محنت نہیں کرتے ہیں۔ یہودی اس پر محنت کر کر عرش معلیٰ تک جا چکا ہے۔ وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی اور ہم کیسے رسوا ہوئے، میں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ قوم 1947 تک اس کو جگہ نہیں تھی رہنے کے لیے، ان یہودیوں کو جگہ، گھر، مکان، بنگلہ، کوئی اسٹیٹ، کوئی تحصیل، کوئی ولیج، کوئی تعلقہ، کوئی ڈسٹرکٹ، کچھ بھی الاٹ نہیں تھا 1947 تک، کوئی جگہ نہیں تھی ان کی اپنی۔ اور آج کیا ہے سن 2023، کتنا عرصہ گزر گیا؟ میرے خیال سے 70-75 سال میں، یہ 75 سال میں اس قوم نے اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے اور اپنی عیش کی زندگی والی انہوں نے، پوری دنیا کی بادشاہت والی تقدیر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ میرے بھائیوں، کیسے 1947 تک جس کے پاس رہنے کے مکان نہ ہو، لیکن آج وہ قوم اتنی طاقتور ہے، اتنی طاقتور ہے، آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کے پاس آئی فون ہے، آپ کے پاس نوکیا ہے، آپ کے پاس موٹورولا ہے، آپ کے پاس اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، کولگیٹ یوز کرتے ہیں، آپ کے پاس صابن یوز کرتے ہیں ڈو، آپ کے پاس شیمپو یوز کرتے ہیں ڈو، آپ کے پاس اورل بھی فریش ہے، آپ پیزا کھاتے، آپ برگر کھاتے، آپ جناب اور آگے چلے جائیں KFC کھاتے، آپ پینے میں ڈرنک استعمال کرتے، تھمس اپ یوز کرتے، مرینڈا یوز کرتے، 7 اپ استعمال کرتے ہیں، پیتے، کوکا کولا، پیپسی، اسپرائٹ وغیرہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ سارے ڈرنکس میڈ ان یہودی، میڈ ان اسرائیل، معیشت کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہی نہیں بلکہ اس دنیا کا بے تاج گروہ اور قوم کوئی ہے، اس دنیا کا بے تاج بادشاہ ہر فیلڈ میں اگر کوئی ہے یہ یہودی۔ العیاذ باللہ، کیا مغضوب علیہم جھوٹا ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ جھوٹا ہے، یا آپ کے لیے وانتم الاعلون کی تفسیر جھوٹی ہے؟ نہیں، سب کچھ اپنی جگہ پر پرفیکٹ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ یہودیوں نے ہم سے چرایا، صرف 3 باتوں پر انہوں نے اسٹرکٹلی اس پر عمل کی ہے، جس کی وجہ سے آج وہ قوم 1947 میں جو قوم غلام ہو، 1922 میں جس کے پاس کھانے کے لیے روٹیاں نہ ہو، 1915 میں جو در در بھٹکتی ہو، اس قوم نے سن 2023 کے اندر پوری دنیا کو ہاتھ اٹھا کر کہہ دیا ہے اگر تم میرے ہاتھ کے سائے کے نیچے رہے تو ٹھیک، نہیں تو تمہارے ان پنجوں سے تمہاری زندگی ختم کر دی جائے گی۔ اگر ایسی طاقتور کوئی قوم اس دنیا میں ہے تو یہودی۔ کون سا فارمولا جس پر عمل کر کے اس نے اپنی تقدیر کو بدل دیا؟ کاسمیٹک کی دنیا میں جائیں، کاسمیٹک، ہماری عورتیں شیمپو، آئل، پاؤڈر، لپ بام اور نہ معلوم کیسے کیسے برانڈڈ کریم
یوز کرتی ہیں، وہ ٹوٹل کی ٹوٹل چیزیں پیدا کی جاتی ہیں، پروڈکٹ ہیں، وہ سب کے سب ان یہودیوں کے ہر میدان میں، ہر جگہ پر، یعنی یہ کریے تجارت کی دنیا میں اگر کسی کا قبضہ ہے تو ان یہودیوں کا قبضہ ہے۔ اتنی کم مدت میں اتنی ترقی کیسے کی مولانا؟ 3 باتوں پر انہوں نے مضبوطی سے عمل کیا ہے۔ آپ عمل کر لیں تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ کیوں؟ آپ کہیں گے وہ تو یہودی ہے یہودی، لیکن ان 3 باتوں پر انہوں نے بائبل پر یا عہد جدید پر عمل نہیں کیا، وہ 3 باتیں آپ سے لی ہیں، آپ کی شریعت سے لی۔ پہلی چیز کیا؟ پہلی چیز انہوں نے تعلیم پر محنت کی، تعلیم پر، ایجوکیشن پر، تعلیم کے اوپر محنت کی۔ اور سب سے پہلے اسلام کا میسج اللہ کے نبی کے بعد، اللہ کے نبی کے وقت میں محمد رسول اللہ کو جو اللہ کی طرف سے پیغام اور وحی کی گئی، وہ کون سی وحی تھی، کون سا پیغام تھا؟ تعلیم کا پیغام تھا کہ نہیں تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ، پڑھو، پڑھو، تمہیں پڑھنا ہے، you have to study، تمہیں پڑھنا ہے، you have to educate your child, your generation، اپنے بچوں کو ایجوکیشن دو۔ یہ پیغام کن کا ہے؟ اللہ نے سب سے پہلے محمد رسول اللہ سے کہا کہ تعلیم دو اپنے بچوں کو۔ اللہ کہہ بھی سکتا تھا نہیں، سب سے بڑی چیز اللہ پر ایمان لے آؤ، کلیئر نہیں کہا، بلکہ کہا اقرا، پڑھو، آپ پڑھیے، آپ کو پڑھنا ہے۔ اے محمد، اگر برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے، اگر اچھا کچھ لانا ہے اپنے سماج میں، you have to study، پڑھو۔ کیا پڑھیں آنا؟ پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ قرآن کریم میں یہ سورہ اقرا ہے۔ سب سے پہلا پیغام اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کو پڑھنے کا دیا گیا۔ اور گن کر آپ بتائیے کہ ہمارے بھارت کے اندر مسلم بچے کتنے ہائر اسٹیجز میں، زیادہ سے زیادہ انٹر، میٹرک، انٹر، گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، آگے نہیں پڑھنا چاہتے، آگے نہیں پڑھتے۔ پڑھنا ضروری ہے میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، پڑھنا ضروری ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ مولانا کیا پڑھیں، قرآن پڑھیں کہ سائنس پڑھیں؟ یہ بات آپ کو میں بتاؤں گا کہ قرآن اور سائنس، میتھ اور MBBS، ڈاکٹریٹ، MD، یہ ساری چیزیں بعد میں 1882 میں الگ الگ کی گئی ہیں، ورنہ آپ کو پڑھنا ہے، پڑھنے جیسا مزاج بنانا ہے۔ ہمارے بچے پڑھتے نہیں، لیکن یہودیوں کے بچے پڑھتے، اتنا پڑھتے ہیں کہ 5 کلاس کا بچہ پریکٹیکل میں آتا ہے، تھیوری پڑھنے کے بعد 5 کلاس کا بچہ۔ یہودیوں کا کوئی بچہ وہ آلو ملا کر اس میں وائر ڈال کر آپ کو ارتھ پیدا کر کے دکھا دے گا، کرنٹ پیدا کر کے دکھا دے گا۔ یہودیوں کا بچہ گیم بناتا، یہودیوں کا بچہ تھیوری پڑھنے کے بعد پریکٹیکل میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی کا 5 کلاس کا بچہ ہمارا گریجویشن کیا ہوا ایک اچھا خاصا آدمی ان سے کمپیئر نہیں کر پائے گا۔ آج دیکھ لیجئے سوشل میڈیا کی دنیا میں نئی نئی چیزیں جو وجود میں آئی، ان کو وجود میں لانے والا کون؟ یہ یہودی مارک زکربرگ، بہت زیادہ عمر نہیں ہے۔ فیس بک جن میں ہم ہر وقت اپنے دماغ کو کھپاتے۔ آج میں ٹرین میں بیٹھا، بہت بھیڑ تھی، لیٹ بھی ہوئی، میں دیکھ رہا تھا ہر کوئی اس ڈبے میں بھیڑ ہے، لیکن ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ ان میں سے 60% لوگ ایسے تھے جو صرف فیس بک چلا رہے تھے، فیس بک کے اوپر وہ لوگ مصروف تھے۔ کیا مل رہا تھا انہیں؟ کچھ نہیں۔ اس فیس بک کو انوینٹ کرنے والا، اس فیس بک کو دنیا میں لانچ کرنے والا کون؟ ایک یہودی بچہ۔ واٹس ایپ کو دنیا میں لانچ کرنے والا کون؟ ایک یہودی بچہ۔ انسٹاگرام کو لانچ کرنے والا کون؟ ایک یہودی بچہ۔ اور یہ یوٹیوب کو لانچ کرنے والا کون؟ امریکہ میں ہے، لیکن ہے کون؟
اس کا ہیڈ کوارٹر امریکہ میں ایک یہودی چلاتا ہے. یہودی ان سارے سوشل پلیٹ فارم کے یہ مالک ہے، یہ گروہ ہے. اور ہم نے کیا بنایا؟ کچھ بھی نہیں. ہمارے بچوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ موبائل فون دکھے گا، زیادہ سے زیادہ کرکٹ کا بلہ اور وہ گیم. اور آج تو جناب ورلڈ کپ کا زمانہ ہے، نماز بھی الگ، روزہ بھی الگ، تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں. اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچنا کہ ہماری زندگی کے لیے، فیوچر کے لیے ہم کیا پلاننگ کر رہے ہیں. اگر یہ سیکھنا ہے، اقرا پر اگر آپ کو عمل کرنا ہے تو آپ کو میدان میں آنا ہوگا. اگر آپ کی کھوئی ہوئی عزت وانتم الاعلون کی مکمل عزت چاہتے ہو تو آپ کو بے خوف ہو کر اور آپ کو لیڈر بن کر ایجوکیشن کے میدان میں آ کر کام کرنا ہوگا. تعلیم کے میدان میں محنت کرنی ہوگی. تعلیم سے انسان کی زندگی بدلتی. تعلیم سے اب آپ اپنے سماج کی دشا کو بدل سکتے. تعلیم سے آپ اپنے سوسائٹی کے اندر اچھا بڑا کام کر سکتے. ایجوکیشن کے ذریعے سے انقلاب پیدا کیا جا سکتا. ایجوکیشن ایک ایسا خاموش ہتھیار ہے جو ویپن سے جو چینجنگ نہیں آتی ہے، لیکن آپ تعلیم کے ذریعے سے دنیا کے نظام کو بدل سکتے. لفظ اقرا پر کسی نے عمل کیا تو لفظ اقرا پر مکمل طور پر عمل کرنے والا وہ یہودی. انہوں نے دیکھا کہ بھئی ہم تو غلامی ہی کر رہے ہیں، ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، آخر کیا کیا جائے. انہوں نے محمد الرسول اللہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھا اور دیکھا کہ محمد جب اس مضبوط جگہ پر یعنی مکہ المکرمہ میں، عرب میں سب سے خطرناک ارادے والے اور مضبوط ارادے کے مالک لوگ مکہ المکرمہ میں پائے جاتے تھے. جب وہ کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کر لیں تو وہ ٹلتے نہیں تھے. انہوں نے دیکھا کہ محمد نے اس سخت معاشرے کے اندر بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تبلیغ کی اور 23 سال کے قلیل مدت میں 1,24,000 انبیاء صحابہ کرام کی ایک مقدس جماعت کو کھڑا کیا. وہ کون سا منتر تھا جس کے پلیٹ فارم کے، جس کے بینر تلے محمد رسول اللہ کے 1,25,000 ایسے جانثال صحابہ کو پیدا کیا. شروع سے اسٹڈی شروع کی، شروع سے فرام دا بگننگ ٹو دا اینڈ شروع سے اسٹارٹ کیا انہوں نے. اور انہوں نے دیکھا کہ محمد کا پہلا پیغام تھا اقرا، پڑھو. تو انہوں نے اندازہ لگایا اگر ہمیں اپنی تقدیر بدلنی ہے، اگر ہمیں کھوئی ہوئی عزت ہمیں واپس چاہیے تو لفظ اقرا پر عمل کرنا شروع کیا. اور آپ کو میں صرف ویسی تقریر کے ذریعے نہیں بتا رہا. اٹھائیے آپ قرطبہ الشبیلیہ مسجد، ان کے ایک کونے میں ایک کتب خانہ ہے. 1300 عیسوی میں 70,000 کتابیں ہاتھ کی لکھی ہوئی. لندن غریب تھا اس وقت، انگلینڈ میں غربت تھی، یورپ بھیک مانگتا تھا اس وقت میں، کوئی تعلیمی نظام نہیں تھا، لیکن ہمارے پاس بڑے بڑے کتب خانے تھے. لیکن یہودیوں نے دیکھا کہ نہیں، تعلیم سے ہی زندگی بدل سکتی ہے. تو انہوں نے فوراً سن 13 کے بعد 1400 1500 1600 عیسوی میں انہوں نے تعلیمی مرکز کی بنیاد ڈالی. کیمبرج یونیورسٹی بنائی، آکسفورڈ یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی، ہارورڈ یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی انہوں نے. اور ان یونیورسٹی میں اپنے بچوں کو تعلیم دے کر وہ قوم جو ذلت کی زندگی گزار رہی تھی آج پوری دنیا کی وہ قوم بادشاہ بن چکی ہے. اور ہمارے لوگوں نے نہیں کیا، ہمارے لوگوں نے اپنے پیسوں کا ناجائز استعمال کیا، عیاشیاں کی. ہمارے پیسوں کا یہ قوم غریب نہیں ہے. سب سے زیادہ خزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے ہاتھ کے نیچے عطا فرمایا. اٹھائیے آپ، 22 عرب کنٹری ہے، ہر ایک عرب کنٹری کے اندر آپ چلے جائیں تو آپ سونا چاندی زمین سے نکلتا ہے. عرب ممالک میں پیٹرول قطر میں نکلتا، دبئی میں نکلتا، ڈیزل وہاں نکلتا، گیس وہاں نکلتا، پوری دنیا کے اندر سپلائی ہوتی. لاکھوں کروڑوں روپے ایک دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دولت کا انبار لگا دیا جاتا ہے ان کے ذریعے سے. لیکن اس قوم نے کیا کیا؟ اس قوم نے اپنے گھروں کے اندر سونے کے دیوار کھڑے کیے، اس قوم نے چاندی کا زینہ بنایا، اس قوم نے ہیرے جواہرات کے گاڑی بنائے، عیاشیوں کی 4 بیویوں کو رکھ کر
چہرے سے سنت رسول اللہ کا جنازہ نکال دیا ہے. کوئی بھی تعلیمی مراکز قائم نہیں کیے. ان عجاز اور ان ظالم اور پتھر کے حکمرانوں نے بولتے رہے کہ ہم مسلمان ہیں, بولتے رہے کہ ہم شیخ ہیں, بولتے رہے کہ ہم تیل کے خزانے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہم مکھیا ہیں, لیکن تعلیم کے میدان میں یہ زیرو. پورے عرب کنٹری میں دکھا دیں آپ, ہمیں حجاز مقدس میں دکھا دیجئے, 22 عرب کنٹری ہیں, کسی بھی ملک کے اندر دکھا دیجئے, ایک بھی زبردست یونیورسٹی آپ کو نہیں ملے گی, ایک بھی بہترین شرعی نظام کو پڑھانے کے لیے کوئی منظم مدرسہ آپ کو نہیں ملے گا. لیکن چلے جائیں انگریز کے گھر کے اندر, انگلینڈ چلے جائیں, وہاں لندن کے اندر میں, لندن جائیں آپ, انگلینڈ جائیں آپ, وہاں پر آپ کو آکسفورڈ یونیورسٹی نظر آئے گی. پوری دنیا سے بچے وہاں پر MBBS, MD, MB, BTech, MTech کی ڈگری لے کر نکلتے ہیں, دنیا کے اندر اپنی عزت کا لوہا منواتے. ان یہودیوں نے تعلیمی مراکز قائم کیے, لفظ اقرا پر عمل کرنے کے لیے بڑی بڑی یونیورسٹی بنائی, اور ہمارے ان حکمرانوں نے صرف عیاشیاں کی ہے, پیسوں کا ناجائز استعمال کیا ہے. یہی وجہ ہے آج یہ منافقین کی حالت میں جا چکے ہیں. ان جیسی صفت ان کے اندر دکھائی دیتی. لفظ اقرا پر اگر کسی نے عمل کیا, ایجوکیشن پر یہودیوں نے عمل کیا. اور ہمارے شیخ محترم مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, سن 2011 میں بخاری شریف جلد اول میں نے ان سے تعلیم حاصل کی. بولتے تھے کہ چاہے کافر ہو کہ مشرک ہو, اگر قرآن پر سنت پر عمل کرے گا, اگر کوئی ہندو بھی, کوئی مشرک بھی اگر قرآن کے کسی حکم پر عمل کرے گا یا نبی کی کسی سنت پر عمل کرے گا تو ثواب کے لیے ایمان شرط ہے. لیکن کسی کے پاس ایمان نہیں ہے. کوئی 33 کروڑ دیوی دیوتا کو مانتا ہے, کوئی وشنو برہما شیو کو مانتا ہے, اور کوئی درگا کو مانتا ہے, کوئی رام کو مانتا ہے, کوئی کرشن کو مانتا ہے, کوئی بھولے شنکر کو مانتا ہے, کوئی بجرنگ بلی ہنومان جی کو مانتا ہے. 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو مانتا ہے. اللہ کی نظر میں it is not acceptable, یہ قابل قبول نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں اگر کسی سنت پر کوئی مشرک یا کوئی کافر عمل کرتا ہے تو اس کو عمل کرنے کی وجہ سے دنیا میں اس کو اس کا اچھا رزلٹ ملے گا. اگر اقرا پر عمل کر بھی لیا یہودیوں نے تو آپ کہیں گے کہ مولانا وہ تو مومن ہے ہی نہیں, کوئی بینیفٹ ملنے والا ہے نہیں مرنے کے بعد. ٹھیک ہے, مرنے کے بعد نہیں ملے گا, دنیا میں تو مل رہا ہے. تو دنیا میں اپنا رزلٹ دیتے ہیں, دنیا میں اچھا رزلٹ مل سکتا ہے. اچھا رزلٹ اقرا پر عمل کرنے سے اچھا رزلٹ یہ ملا کہ یہودی سے زیادہ بڑا پڑھا لکھا دنیا کے اندر کوئی منشیہ نہیں ہے, کوئی مانوس نہیں ہے, کوئی انسان نہیں. آپ 100 افراد کی لائن میں 100 افراد 100 یہودی کو کھڑے کیجئے, پوچھئے کہ واٹس یور کوالیفیکیشن, واٹس یور ڈگری, واٹس یور سرٹیفکیٹ. ہر کوئی کہے گا کہ سر وی آر ویل ایجوکیٹڈ, ہم سب یہاں پروفیسر ہے. کوئی نہیں کہے گا کہ آئی ایم اے لٹریٹ پرسن, آئی ایم اے جاہل, کوئی نہیں کہے گا. یہودی تعلیم پر اتنا فوکس کیے ہوئے ہے کہ بال سفید ہو جائیں گے لیکن پڑھے گا, وہ ریسرچ کرے گا اس پر. اس کو کتا اگر مرا ہوا کہیں مل جائے اس کو تو اس کی یہ کوشش ہوتی کہ ہم اس پر بھی ریسرچ کریں, یہ مرا کیسے ہے. چھوٹی چھوٹی چیز پر وہ ریسرچ کرتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں, اس کے اندر آخر کیا وجہ ہے, اس سے ہم کیا چیزیں نکال سکتے ہیں, کون سی اچھی چیز ہے, وہ اچھی چیز لے لیتے ہیں. وہ اسلام کا دشمن ہے لیکن اسلام میں جو انقلابی چیزیں ہیں اس کو لے کر اس پر عمل کر رہا ہے. تو پہلی چیز کیا, لفظ اقرا پر عمل کیا. جب تک اس قوم نے لفظ اقرا پر عمل کیا تھا تو اس وقت دنیا ہمارے مسلمانوں کی سامنے پوری دنیا سجدہ کرتی ہے, پوری دنیا کہ نہیں بھائی سائنٹسٹ میں مسلمان آگے رہتے, ویگیانک میں مسلمان آگے,
डॉक्टरेट में मुसलमान आगे, हर जगह पर मुसलमान आगे रहते हैं। आप पीडीएफ करेंगे, गूगल करेंगे, वहां आपको कम से कम 300 ऐसे मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, वैज्ञानिक का नाम मिलेगा आपको। पूरा आप पढ़िए, सब मिल जाएगा आपको। तब तक दुनिया में ये कौम नंबर 1 थी, लेकिन जब से तालीम का रिश्ता टूटा इस कौम से, इस कौम का तालीम से, उस वक्त से ये कौम जलील और रुसवा हुई। गूंगे और बहरे बन जाते हैं जनाब, गूंगे और बहरे। कहीं पर कोई मसला सामने आता, नहीं बोल पाते, हम क्या जवाब दें? अरे इतना इल्म हासिल करो कि तुम्हारे सामने धर्म की बात हो, कि तुम्हारे सामने संविधान की बात हो, कि तुम्हारे सामने और कोई दूसरे धर्म की बात हो, तो 2 लफ्जों में बताने की कोशिश करो। तालीम होगी तभी। अभी कुछ दिनों पहले हम उत्तर प्रदेश जब अपना घर जाना हो रहा था, AC3 में कुछ नौजवान, पढ़े लिखे 4 नौजवान थे। उनकी उम्र ऐसी होगी मेरे ख्याल से 17 से 18 साल, बल्कि 18 साल भी मुकम्मल उनकी उम्र नहीं होगी, वो 18 साल के लग रहे थे, लेकिन उनके नहीं पढ़ने वाले बच्चे थे। वो शायद कोटा से आ रहे हैं। कोटा एलन वहाँ कोचिंग में नंबर 1 माना जाता है। कोटा राजस्थान में उस शहर में रहा हूँ, 4 साल तक मैं गया हूँ कुरान पाक सुनाने के लिए तरावी, तो मैं जानता हूँ वहाँ 2-3 कोचिंग सेंटर है, उनमें से एक फेमस है एलन। और एलन का जो फाउंडर है, जो ऑनर है, जो चेयरमैन है, जो डायरेक्टर है, मेरी उनसे मुलाकात हुई है। मैंने उनसे कुछ बातें पूछी है कि आप आखिर इतना इनकलाबी पहलू 20,000 करोड़ रुपए से बिहार के बच्चों से सालाना इनकम है उनका, तालीम देते हैं। तो बच्चे आ रहे थे वहां से, तो उन बच्चों ने देखा हमारे उसी केबिन में तबलीग जमात के भी साथी थे, जो नमाज पढ़ते हैं। नमाज का वक्त हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज नहीं पढ़ते हैं, अब जहाँ वक्त हो जाए कोशिश रहती है कि भाई जमात से नमाज पढ़े। हर एक मुसलमान के लिए नमाज फर्ज है, लेकिन तबलीगी जमात के साथी इन बातों की पाबंदी करते हैं। तो वो ऐसे जैसे इधर भी सीट है, इधर भी सीट है, बीच में जगह थी, तो इमाम साहब वहाँ बन गए, पीछे एक हो गए, बाकी एक इधर सीट पे वो लोग नमाज पढ़ने लगे। असर की नमाज पढ़ी, कोई दिक्कत नहीं। मगरिब की नमाज पढ़ रहे थे, तो उसमें तो जहरी है, उसमें तो तिलावत करेंगे, उसमें सूरह फातिहा जोर से पढ़ेंगे, कोई सूरत मिलाएंगे। तो जैसे उन्होंने नमाज शुरू की, पहली रकात मुकम्मल हुई, 3 नौजवानों ने जो इधर साइड में बैठे हुए थे, तीनों चारों बच्चे, तो फौरन मोबाइल निकाल कर उसमें गूगल करता है, और उस गूगल में निकालता है हनुमान चालीसा निकालता है, और फिर पढ़ना शुरू करता है। जब जाप उसका हनुमान चालीसा का जाप शुरू करता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इतना ही पढ़ता। उनमें से एक लड़का सिर्फ 1 लाइन ज्यादा पढ़ता है, जय कपीस के होलो को उजागर, आगे नहीं पढ़ता, उसी को बार बार रिपीट कर रहा जोर। उधर से कुरान की आवाज, इधर से हनुमान चालीसा की आवाज, दोनों आवाजें टकरा रही थी। तो साइड में हम भी बैठे हुए थे, तो हम उनके पास गए, उन जवानों के पास जाके हम बैठे। तो बैठने के बाद हमने देखा कि स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म हैं, तो उन्हीं की लैंग्वेज में बात की जाए। हमने अंग्रेजी में बात शुरू की। हमने कहा कि क्या पढ़ रहे हैं आप लोग, प्लीज टेल मी, आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू, हम आपसे सुनना चाहते हैं। तो व्हाट डिड यू रिसाइट, आप कुछ देर पहले क्या तिलावत कर रहे थे, क्या भजन कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? थोड़ा सा मुस्कुरा कर हंस कर, वरना वो सोचेगा कि लड़ने के मुंह से तो नहीं है। तो हमने उनसे पूछा, तो बताया इट्स फ्रीडम, यानी फ्रीडम ऑफ conscience and profession and practice, वो ये बताना चाहते हैं। इट्स फ्रीडम यानी हमारी आजादी, हम भी पढ़ सकते हैं, जैसे ये लोग कुरान पढ़ रहे हैं, ये हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। हमने कहा कि व्हाई नॉट, यू कैन, आप पढ़ सकते हैं, बट यू व्हाई डू यू डिस्टर्ब अदर पैसेंजर, क्यों आप दूसरे को परेशान कर रहे हो एट दिस टाइम? ओनली दे आर ऑफरिंग सलात, वो सिर्फ अपनी नमाज अदा कर रहे हैं। They are praying to God for save all person, हर किसी के लिए दुआ मांग रहे हैं। वो कुछ गलत नहीं कर रहे, पर no problem, they are offering, and I am also worshiping my Lord,
ہم بھی اپنے ایشور کی پوجا کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں. ہم نے کہا کہ یس اوکے کر سکتے کوئی دقت نہیں نو پرابلم. ہم نے کہا پلیز ٹیل می ہنومان چالیسا. تو بولا یا وی آر ایبل ٹو فرام دا بگننگ ٹو دا اینڈ. ہم آپ کو شروع سے آخر تک سنا سکتے ہیں. ہم نے کہا سنا لے لیجیے موبائل. ہم نے کہا موبائل کی ضرورت نہیں آپ پڑھیے. And I remember your Hanuman Chalisa and before 2 years back I remember from the bottom of our heart. ہم نے بہت محنت کر کے اس کو یاد کیا تھا. ہم نے کہا پلیز ٹیل می سنائیے. تو پڑھنا شروع کرتے جے ہنومان جان گن ساگر. اس کے بعد وہ دوسرے کو موبائل پکڑاتا ہے اس کو کہتا ہے کہ ذرا تو پڑھا کے. وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے بھی یہیں تک یاد ہے کہ لائن یاد آگے آتے. وہ کہتا ہے تیسرے کو موبائل پکڑاتا وہ بھی پڑھتا جے ہنومان جان گن ساگر جے کپیس دیو کو جا کر. وہ چوتھے کو موبائل آتے فائنلی پکڑاتا کہ یہ تو پکڑ مجھے آگے آتے تو آگے پڑھ. وہ کہتا مجھے کہاں سے یاد آ گیا مجھے بھی ایک ہی دو ہی لائن یاد ہے جے ہنومان جان گن ساگر جے کپیس دیو کو جا کر. ہم نے کہا what happened what's wrong with you کیا ہوا please tell me. I listen I'm listening your worshipping mantra and bhajan ہم سننے. please tell me please continue. پڑھیے آگے. کیا بولتا ہے کہ مولانا we are not able to we cannot tell you from the beginning to the end. Only 1 and 2 line we remember. ہمیں یاد ہے ہم اس سے آگے نہیں سنا سکتے. ہم نے کہا why کیوں نہیں سنا سکتے. before some time you told me we are able to tell you from the beginning to the end. شروع سے آخر تک ہم پڑھا کر سنا سکتے ہیں. پلیز کنٹینیو پڑھیے آپ اس کو آگے کیجیے. بولا نہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے 1 second. Can you translate into Hindi language? جے کپیس دیو کو اجاگر. Can you translate? کیا آپ جے کپیس دیو کو اجاگر کا ترجمہ کر سکتے ہو ہندی میں؟ بولا نو. اب بہت زیادہ پھنستا جا رہا تھا بہت زیادہ. ہم نے کہا آج پتا چلے گا کہ کتنی ورشپنگ ہے کتنی جذبہ ہے آپ کو اپنی بھکتی کرنے کا. ہم نے کہا کہ پوچھ لیجیے مولانا صاحب یہ جو تبلیغ کے ساتھی ہے یہ پورے سورہ فاتحہ بھی سنائیں گے اور جہاں تک امید ہے کہ کم سے کم 10 سورتیں بھی سنا دیں گے. آپ کو ترجمہ الگ ترجمہ نہ ہو لیکن یہ آپ کو سنائیں گے. پورے سورہ فاتحہ سنا دیں گے معوذتین سنا دیں گے آپ کو اور جو ان سے بھی سورت چاہیں گے آپ چھوٹی وہ پڑھ کر سنا لیں گے آپ کو. ہم نے کہا کہ یہ ہے بنا ٹائم بنا کسی کو ٹارگیٹ کیے ہے. ہم نے کہا کہ بیچارہ یہ very easy they are offering salah و نماز ادا کر رہے ہیں because Allah said in the Holy Quran ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. It's their great responsibility to offer salah 5 times a day. 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ ان کے لیے ضروری ہے because Allah created them. Allah created us to worship. ان کی بھکتی کے لیے پیدا کیا پرو. بولتا مولانا سچ بتائیں سچ تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ترجمہ تو دور کی بات ہم لوگوں کو 2 لائن سے 3 لائن یاد نہیں ہے. ہم نے کہا کیوں یاد نہیں. Why don't you remember? You should remember. You must to remember them. کیوں نہیں یاد کرتے ہوئے. بولتا مولانا ہم لوگ کو we are student. We are coming from Kota and to Patna. پٹنہ کے لیے نکلے ہم لوگ کوٹا سے آ رہے ہیں. ہم لوگ تو دوسرے یہ کوئی اس کا آرٹس کا اسٹوڈنٹ ہے یہ بایولوجی کا اسٹوڈنٹ ہے یہ فلاں میں کوچنگ کر رہے ہیں فلاں میں کوچنگ کر رہے ہیں شروع کر دیا. ہم نے کہا کہ پھر یہ بیماری آئی کہاں سے کہ نماز پڑھ کر تم ہنومان چالیسا پڑھو. کل آپ سناتے ہیں مولانا. ہم نے کہا چلو بتاؤ کیا ہے مسئلہ. انہوں نے کہا کہ مولانا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایک دوست ہے سینئر ہے وہ ہم لوگوں کو ہر سنڈے آتا ہے ہمارے پاس اور آ کر کے صرف یہی کہتا ہے کہ جہاں پر بھی رہو جہاں سفر میں جاؤ جو بھی کرو جدھر بھی رہو اگر مسلمان دکھ جائے تو ان کو پریشان کرنے کے لیے ان میں رعب ڈالنے کے لیے ان کو ڈرانے کے لیے ہنومان چالیسا پڑھنا. اگر وہ لوگ اذان اور نماز پڑھتے ہوئے دکھ جائیں اگر نہیں کہیں ٹوپی ڈالنے والا دکھ جائے کہیں کوئی مسلمان دکھ جائے تو یہ بولنا بھارت ماتا کی جے بولو یا جے شری رام کا نعرہ لگانا جے شری رام بولنا یا بھارت ماتا کی جے بولنا اور کچھ نہیں کرنا. کوئی ریزن نہیں بتایا بس صرف یہ بڑا کہ ایسے کرو کہ تو تمہارے دھرم کی رکشا ہوگی. دھرمو رکشتی رکشتہ. تم ایسا کرو گے کہ تمہارا دھرم محفوظ رہے گا. دھرم محفوظ رہے گا تو تم بھی محفوظ رہو گے.
ہم نے کہا کہ یہ بات کس نے بتایا؟ بولا ہمارے سینئر نے ہم کو بتایا. ہم نے کہا اچھا تمہارے سینئر نے یہ بات تم کو بتائی؟ ٹیچر نے بتایا؟ بولا نہیں ٹیچر نے بتا دے. کچھ اسٹوڈنٹ ہیں اکھیل بھارت وشو پریشد کے ٹیچر، وہ سینئر دوست تھے، ساتھی تھے، ایجوکیشن